وظیفہ بہت آسان ہے، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی ہر مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ۔ جس مسئلے جس حاجت کے لیے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ وہ ضرور پورا ہوگا۔ میں نے آپ کو ایک وظیفہ پہلے بھی بتایا تھا، لیکن اس میں یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے مجھے میسج موصول ہو رہے ہیں بار بار واٹس ایپ پہ کہ اس کو اگر تہجد کے وقت نہ پڑھیں تو میں نے آپ کو ایک وظیفہ دیا تھا نا کہ اس سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ایسی کوئی حاجت نہیں جو اس سے پوری نہ ہو، ضرور پوری ہوگی انشاءاللہ۔ بس آپ نے ایک وظیفہ یہ پڑھنا ہے تہجد کے وقت۔ تو ابھی میں بتا دیتا ہوں کہ آیا اگر کسی کے پاس تہجد کے وقت ٹائم نہ ہو یا تہجد کے وقت پڑھنا مشکل ہو رہا ہو تو کون سی جو اس کے متبادل دوسرا وقت ہے، کس وقت پڑھ سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں اور پھر میں بتا دیتا ہوں کہ آیا کس وقت پڑھنا ہے اگر تہجد میں نہیں پڑھ سکتے۔ وظیفہ بہت آسان ہے، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی ہر مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ۔ جس مسئلے جس حاجت کے لیے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ وہ ضرور پورا ہوگا۔ تہجد کے وقت بہتر ہے، دوسرا وقت میں بتا دیتا ہوں۔ تہجد کے وقت جب آپ تہجد کی نماز پڑھیں تو 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں اور پھر 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، جو آسان درود شریف ہو، مختصر درود ہو، جو بھی درود ہو، درود شریف 100 مرتبہ، پھر 500 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 500 بار پڑھیں اور آخر میں 100 بار درود شریف۔ لیکن صلاۃ حاجت میں بھی ایک بات یاد رکھیں، صلاۃ حاجت میں جو آپ دوگانہ نماز پڑھیں گے نا، 2 رکعت نفل، تو اس میں پہلی رکعت میں 11 بار سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون سورت، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پوری سورت 11 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں، 100 بار درود شریف، 500 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور آخر میں پھر 100 بار درود شریف، اور پھر خوب دل سے دعائیں مانگیں، انشاءاللہ العزیز آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے، ایسی قبولیت آپ کو عطا کی جائے گی انشاءاللہ جب آپ مستقل طور پر اس وظیفے کو پڑھیں۔ ورنہ کسی خاص مقصد کے لیے جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، جب تک آپ کا مقصد پورا نہ ہو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ بہت جلد چند ہی دن میں آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ لیکن اگر آپ کو تہجد کے وقت کوئی مشکل ہو، عذر ہو، تو آپ ایسا کریں کہ آپ اس کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں۔ بہتر تو یہی ہے تہجد کے وقت تہجد پڑھا کریں، اور اگر تہجد کے وقت پڑھنا مشکل ہو رہا ہو، کوئی آپ کو عذر ہو رہا ہو، تو آپ پھر عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز تمام جو مشکلات ہیں حل ہوں گے۔ ہر حاجت جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے انشاءاللہ تیر بہدف وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا